لہذا ہم بھی جو ہے نا پکے سچے مسلمان ہو کے زندگی گزارے، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آقا نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ گفتگو ختم کرنے کے قریب ہوں، آقا نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ 3 مرتبہ کہا۔ صحابہ نے پوچھا کون ایمان والا نہیں ہوتا؟ نبی نے فرمایا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ ایک عورت بہت نیک تھی، پرہیزگار تھی، اس کی کمپلین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی گئی۔ آقا وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، نبی نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ عورت جہنمی ہے، اس لیے کہ وہ پڑوسی کو ستاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب تم کھانا بناؤ تو اس ترکاری میں پانی زیادہ کر لو اور پھر شوربہ اپنے پڑوسی میں بھیج دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارا دین ہے، لہذا دین پہ چلو، اللہ رب العزت یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا، وہاں بھی انشاءاللہ عزت کے تاج تمہیں ملیں گے۔ بس تم دین کو فالو کرو، صحیح طریقے سے مسلمان ہو جاؤ۔ خیال کرو یتیم کا، خیال کرو بیوہ کا، خیال کرو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا۔ قاری عثمان خان صاحب سے آ کر کے معلوم کریں، حضرت مولانا رئیس القادری صاحب ناظم تعلیمات بیمار ہے، مجھے بتایا اللہ نے شفا عطا فرمائے۔ سید صاحب سے آ کر کے معلوم کرو مدرسے میں کوئی یتیم تو نہیں ہے، اس یتیم کو گود لے لو، 2 بیٹے آپ کے 1 بیٹا یتیم لے لو، جب 2 بچوں کے لیے لے کر کے کچھ آؤ تو اس مدرسے میں جو تم نے گود لیا ہے اس کے لیے لے کر کے بھی آ جاؤ۔ تمہارے مرنے کے بعد پتہ نہیں تمہارے بیٹے تمہیں صحیح طریقے سے استغفار کریں یا نہ کریں، دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، لیکن یہ تم نے مدرسے میں گود لیا ہے یہ جہاں بھی رہے گا تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے گا، مغفرت کی دعا کرتا رہے گا، نجات کے لیے تیری دعا کرتا رہے گا۔ لہذا ان کا خیال کریں، احترام کریں، چھوٹی نیکی بڑی نیکی ہو سکتی ہے، سمجھ رہے، اور چھوٹا گناہ بڑا گناہ وبال جان آخرت دنیا دونوں میں بن سکتا ہے۔ جاتے جاتے یہ بات آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھیں۔ بنی اسرائیل میں خاتون تھی، اس کا جو معاملہ تھا بہت لوز تھا، کریکٹر اس کا اچھا نہیں تھا، فاحشہ عورت تھی، حضرات راستے سے گزر رہی تھی، لبے کنواں ایک کتا تڑپ رہا تھا، اس کی منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ اس عورت نے اللہ اکبر کبیرہ اپنے پیر سے موزہ نکالا اور اپنے مطلب کیا دوپٹے کو اس نے ڈول مطلب کیا رسی بنایا اور کنویں میں اللہ اکبر اپنے موزے کو ڈالا لٹکایا اور پھر اس بھیگے ہوئے موزے کو نچوڑا کتے کے منہ میں ڈالا۔ چند مرتبہ اس نے ایسا کیا، جو کتے کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، جو کتا تڑپ رہا تھا پانی نہ ملنے کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، ایک طوائف عورت نے، ایک فاحشہ عورت نے جس کا کریکٹر لوز تھا، اس نے کتے کو پانی پلایا، کتے کی جان میں جان آ گئی، کتا اٹھ گیا چلا گیا۔ رسول کائنات، فخر موجودات، انیس بے کساں، چارہ ساز درد مندہ، کونین کے والی، مدنی تاجدار، مکی ہلال، امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں عورت کے کریکٹر لوز ہونے کی وجہ سے، فاحشہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت جہنمی تھی، لیکن اس نے کتے کو پانی پلا دیا، کتے کی جان کو بچایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہو گیا، اتنا راضی ہو گیا، اللہ نے اس جہنمی عورت کو جنتی بنا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے اور آپ کے پاس آنے والا جو بھی پیاسا ہو پانی پلا دینا، اس کا مذہب معلوم مت کرنا۔ ہمارے آپ کے پاس آنے والا کوئی بھی بھوکا، اس کا مذہب معلوم مت کرنا، کھانا کھلا دینا۔ تم اسے کھانا کھلاؤ گے، تم اسے پانی پلاؤ گے، حوض کوثر کے جام مدینے کے تاجدار تمہیں پلائیں گے، جنت کے کھانے، قاسم جنت، قاسم نعمت، مالک جنت تمہیں کھلائیں گے۔ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو رسول اللہ بھی بولو راضی ہوں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، چاہتا ہے رضا محمد۔ بہت کچھ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، بہت کچھ میں نے آپ سے گفتگو کی ہے، مجھے امید ہے کہ شاید میری گفتگو آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، جی آپ میری گفتگو سے مطمئن ہوئے ہوں گے، جی جی اچھا لگا آپ کو عمل کرنا۔ بس گفتگو کا مقصد یہ ہے پیر فقیر کے بہت ہاتھ چومے، علماء کے ہاتھ چومے، چومو ان کے بعد میں اماں ابا کے پہلے، بے شک گھر سے نکلو ماں کے قدم چوم کے،
گھر سے نکلو باپ کے ہاتھ چوم کے، اچھا سویرے سے یہ عمل شروع کر کے دیکھنا، پھر فون کرنا، قاری عثمان صاحب سے ہمارا نمبر لینا، ان علماء سے کسی سے بھی لے لینا، پھر بتانا حضرت اب مزے میں ہیں یا پہلے مزے میں تھے؟ کہو گے پہلے دکھوں بھری زندگی تھی، جس دن سے ہم اماں ابا کی عزت کرنا شروع کی ہے، ان کا خیال کرنا شروع کیا ہے، حضرت سکون کی زندگی اب جی رہے ہیں۔ اگر سکون کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو کبھی مت ٹھکرانا، اپنی ماں کو کبھی اونچا بولو کبھی نہ ٹھکرانا، ان کو عزت دینا۔ منور رانا نے کہا اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ یہ فیضان بھائی سنبھل سے آئے ہیں، ان کی بڑی محبتیں رہیں، اللہ رب العزت ان کی بھی آمد کو قبول فرمائے، اس مدرسہ جامعہ نوریہ کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔ میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سینے دل میں جمال یار کا ناثور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے، نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔